बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे भारतीय मिसाइल के बारे में जो कि मियां चन्नू के इलाके में गिरा, और देखेंगे कि इंटरनेशनल रिएक्शन उस पर क्या है और पाकिस्तान में अब इसको किस तरह देखा जा रहा है, आगे क्या पाकिस्तान के मुतालबात हैं। चाइना ने और अमेरिका ने मुतालबा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिल के बैठ के इस पर बात करें और इस मसले को सुलझाएं। लेकिन चाइना में तशवीश का इजहार भी किया गया, और वो तशवीश ये कि ये एक्सीडेंट पूरी तरह तहकीकात इसकी होनी चाहिए फ्रीकैन की सोच के मुताबिक, यानी पाकिस्तान के मुतालबे के मुताबिक। और चाइना चूँकि एक हमसाया मुल्क है तो लाजमन वो भी सोचते होंगे कि अगर ये मिसाइल पाकिस्तान में गिर सकता है तो जाके ये चाइना में भी आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने वही पुरानी मुनाफकत और आप कह लीजिए कि एक जानबदारी का मुजाहरा किया है। जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये भारत ने कह दिया है ना कि ये मिसाइल जो है वो गलती से गया है। अगर यही गलती से मिसाइल रशिया का अमेरिका में चला जाए तो हम देखेंगे कि अमेरिका उसको फिर कैसे हैंडल करता है। लेकिन यही वो उनके कॉलोफेल का तजाद और उनके अंदर वो मुनाफकत है जिसकी वजह से आज यूक्रेन के मामले में भी इनका साथ देने को पाकिस्तान जैसे मुल्क तैयार नहीं है। यहाँ पे इस मिसाइल के बारे में मज़ीद जो पूछा, ख़ास तौर पे इंडिया में जो अक्सर वाक़यात यूरेनियम के चोरी के होते रहते हैं, और वो उनसे जब पूछा स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से कि वहाँ तो ये भी बड़ा ख़तरा है कि वहाँ पे यूरेनियम अक्सर चोरी होता रहता है, तो उसने कहा जी कि वो तो हमें नहीं पता, सारी दुनिया को पता है, सिर्फ इन मनहूस लोगों को नहीं पता। सो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन चाइना ने डेफिनेटली इस पे और भी दुनिया के बाज़ मुल्कों ने इस पे परेशानी का इजहार किया है, क्योंकि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। अब पाकिस्तान ने जो जॉइंट इंक्वायरी की डिमांड की है, जो पाकिस्तान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की जॉइंट इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ये देखा जा सके कि जो भारत की कैपेबिलिटी है इन चीज़ों को हैंडल करने की, उनके सेफ्टी मैकेनिज़्म, स्टोरेज और लोगों की एक्सेस के कौन उनको हैंडल करता है, ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके बारे में जो शुकूक व शुबहात हैं वो लाजमन उनको एड्रेस करना चाहिए, वो दूर होने चाहिए। चाइना ने इन मुतालबात की हमायत की है, और वो मैंने जैसे पहले कहा कि चाइना ख़ुद भी सोचता होगा कि ये सेफगार्ड्स वगैरह होना बड़ा ज़रूरी है, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि भारत के यहाँ हैंडलिंग जो है वो इतनी केयरलेस तरीके से की जाती है, वो भी इसके मुताबिल नहीं हो सकते। चुनांचे पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने चंद सवाल जो हैं वो लिस्ट किए हैं। उसमें पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंडियन अथॉरिटीज़ से ये जानना चाहते हैं, वो वजाहत इसकी करें कि क्या इनके तरीक़ाकार हैं, प्रोसीजर्स वगैरह क्या हैं, क्या मेयर्स यानी क्या तदाबीर हैं जो की हुई हैं ताकि ऐसे हादसात रूनुमा न हों, ख़ास तौर पे मिसाइल लॉन्च के एरियाज़ में। और अगर मिसाइल आर्म फोर्सेस हैंडल कर रही हैं तो लाजमन आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग की बात होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई रोग एलिमेंट्स इनको RSS के लोग या कोई और इसको हैंडल कर रहा हो, तो ये भी पाकिस्तान के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सलामती को ऐसे वाक़यात से बहुत ख़तरा है। चुनांचे ये इतना ग्रेव नेचर का जो इशू है, इसमें फंडामेंटल क्वेश्चन है ही यही कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपके हैं क्या, टेक्निकल सेफगार्ड्स क्या हैं, क्योंकि मिसाइल को हर वक्त फायर करने के लिए तैयार नहीं पड़ा होता। सो आपके टेक्निकल सेफगार्ड्स हैं क्या, ताकि ये भी देखा जा सके कि क्या ये एक्सीडेंटल था, इसका हाथ से निकल जाना, इस तरह चले जाना, या ये कि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ये किसी नीयत के साथ दागा गया। और ये चीज़ बड़ी परेशान कुन है कि जो भारत की तरफ से जो इसका रिएक्शन हुआ वो इंतहाई काबिल एतराज़ है। यानी आप जो सोचिए कि एक मिसाइल इस तरह आ गया, 2 दिन के बाद भारत बोला, जब पाकिस्तान ने इस पे सवाल उठाया, क्या भारत की ये ज़िम्मेदारी नहीं थी
کہ وہ جیسے یہ واقعہ ہوا، اگر ایکسیڈنٹل تھا تو ایکسیڈنٹ کے بارے میں فوراً بتاتے پاکستان کو، کانفیڈنس میں لیتے اور سارے حالات بتاتے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا۔ سو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا جیسا کیئرلیس ملک اور ایسا جو اپنے ہمسایوں کے بارے میں کیئر نہیں کر رہا، اس کے پاس تو یہ خطرناک نیوکلیر ویپن ٹائپ چیزیں تو ہونی نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہوں گی تو اس سے عالمی امن کو شدید خطرہ رہے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر یہی چیز اگر بھارت کے علاقے میں چلے جاتی، یہاں سے پاکستان سے کوئی میزائل گرتا جا کے بھارت میں، تو بھارت کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو اپنے جان و مال کی فکر نہ پڑتی؟ کیا وہاں سوال نہ اٹھتے کہ پاکستان میں ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے کہ حادثاتی طور پہ ایک چیز ادھر آ گئی اور تباہی مچ گئی؟ سو یہ بھارت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکستان کی پوزیشن میں رکھ کے تو پھر ان چیزوں کو دیکھے کہ کیا صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ایکسیڈنٹلی فائر ہو گیا ہے، یہ کیا کافی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کافی ہے۔ اور اگر ہماری طرف سے یہ ایسا ہوا ہوتا تو بھارت میں سیاسی لیڈرشپ نے ایک طوفان کھڑا کر دینا تھا، پاکستان کو سمجھنے لگتی کہ ہم کریں کیا۔ پاکستان نے بہت تحمل اور بردباری سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں فورن آفس تھوڑا اس پہ زیادہ ایکٹیو ہے، اور فورن آفس کو چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنا کیس رکھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہماری طرف سے پاکستان آرمی نے واضح طور پہ بتایا کہ ہم نے ٹیکٹیکل جو بھی ایس او پیز وغیرہ لانچ کرنے تھے وہ تو کر دیے، لیکن ہم نے اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ مزید تباہی مچ دی۔ کیونکہ جب پاکستان انٹرسیپشن کے لیے میزائل پھینکتا تو وہ وقت تھا جب کہ اوپر سے فلائٹس جا رہی تھیں اور ضرور کسی نہ کسی فلائٹ کو ہٹ ہوتا اور بہت بڑا انسانی المیہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اس میزائل کو ڈسٹرائے کرنے والے میزائل جو کہ نیچرلی آرمڈ ہوتے، جن میں وار ہیڈ لگا ہوتا، وہ جا کے بھارت میں گرتے تو آپ سوچئے کہ اس میں کتنی تباہی ہوتی اگر پاکستان کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن ہوتی۔ تو پاکستان کے ایس او پیز جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، لیکن اگر جنگ کی حالت ہو، اگر ایک دوسرے کی افواج ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوں تو پھر تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ آٹومیٹک پہ ہوگا، اور پھر یہ کوئی کنٹرول والی بات نہیں۔ اگر ادھر سے کوئی میزائل آتا ہے تو فوری طور پہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ خود بخود فائر ہو جائے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سیریس اس لیے بہت زیادہ کہ اس میں ریئیکشن ٹائم جو ہے وہ صرف 6 منٹ کا ہے۔ 6 منٹ کے ریئیکشن ٹائم پہ آپ سوچئے کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ 6 منٹ کا ریئیکشن ٹائم اور فیصلے کے لیے حقیقتاً کوئی وقت نہیں ہے، اجازت کس سے لینے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، فورن آفس کو بتانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، تو لازماً یہ آپ کا جو رسپانس ہوگی وہ 6 منٹ سے خاصا پہلے ہو جائے گی، 3 منٹ میں ہی شاید آپ رسپونڈ کر دیں۔ لہٰذا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ حقیقتاً ایک آٹومیٹک ارینجمنٹ کے تحت چلے گا، جہاں ریڈار خود پک کرے گا کہ وہاں سے میزائل فائر ہوا ہے اور ڈائریکشن اس کی دیکھے گا، اور ریڈار جو ہے وہ خود ہی اپنے میزائل بیٹریز کو آرڈر دے گا کہ آپ بھی فائر کریں، اور وہ ٹارگٹ آئیڈینٹیفائڈ جو ہے اس کو ریڈار ہوم کرے گا اور اس کے اوپر فائرنگ جائے گی۔ یہ وہ سسٹم ہے جو کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن وہ حالت جنگ میں استعمال ہوگا یا ایسے حالات میں جب کہ اندازہ ہو، انٹیلیجنس نے آپ کو گائیڈ کیا ہو کہ یہ اس طرح آپ کے اوپر میزائل آ سکتا ہے، تو پھر وہ سسٹم ایکٹیویٹڈ ہوگا۔ لہذا یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ امن، لیکن اگر یہ وار ہیڈ بھی لگا ہوتا تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی۔ کیا جنگ اتنا آسانی سے چھڑی جا سکتی ہے، یا یہ کہ جنگ سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات، کوئی میوچل کانفیڈنس لیول ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ اپنے لوگوں کو تحفظ دے سکیں؟ کیونکہ اس وقت پہ ایک کام قسم کا، یعنی آپ کہہ لیجیے خاموش امن کی صورتحال تھی، اور دوسری طرف یہ کہ ایل او سی کے اوپر بھی فائرنگ کافی عرصے سے بند ہے، لہٰذا اس سٹیج کے اوپر پاکستان کے ریئیکشنز اگریسو نہیں تھے، امن کو پرزرو کیا گیا۔ لیکن اگر تھوڑا بہت بھی یہاں پہ حالات بگڑے ہوں تو پھر یہ اتنا پیسفل ارینجمنٹ نہ ہوتا، پاکستان بڑا اگریسولی اس کو ہینڈل کرتا، اور اس کے جواب میں پھر لازماً نقصان بھی ہوتا بھارت کی طرف بھی، اور ہو سکتا ہے کوئی ہوائی جہاز وغیرہ بھی اس کی زد میں آتا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ان حالات میں جب کہ پتہ ہو کہ آپ کو میزائل فائر کرنے پڑ سکتے ہیں تو ایئر لائنز کو
اطلاع دے دی جاتی ہے کہ ہمارے جو سکائز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ادھر فائر ہو سکتا ہے، لہٰذا اس طرف نہ آئیں، تو وہ اس ملک کی فضا سے گزرتے نہیں، پھر ان کو وارننگ ملی ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ وارننگ دی جاتی، لیکن چونکہ یہ اچانک واقعہ ہوا تو وارننگ نہیں تھی، اور اس وقت کم از کم 4 فلائٹس جو ہیں وہ ہوا میں موجود تھیں۔ پاکستان نے جو کچھ بھی کیا اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو سرخرو کیا، اس لحاظ سے کہ آج اقوام عالم مانتی ہیں کہ پاکستان نے انتہائی میچورٹی اور بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے اس ایشو کو ہینڈل کیا ہے، اور اس میچورٹی کی وجہ سے ہی دونوں ملکوں کو ایک طرح سے جنگ سے بچا لیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ 2 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، بھارت پاکستان ملا کے یا چائنا ملائیں تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ ایسے اگر کوئی حادثات ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا انسانی المیہ بن سکتا ہے۔ نیچرلی ایسے حادثات کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حادثات سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ کہ نیوکلیر ویپنز ہیں، اس سے سیفٹی سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے؟ اگر آپ دوسرے ملکوں کے پروٹوکولز دیکھیں تو انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی اور بڑا سخت ارینجمنٹ رکھا، اور یہی پاکستان میں بھی ہے کہ آپ کے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے جو کہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے، وہ آتھرائز کرتی ہے، اور پھر اس کا پورا پروسیجر ہے نیچے جس کے ذریعے یہ نیوکلیر ویپن جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتے ہیں۔ بھارت نے غالباً یہ اپنے پروسیس، اپنے نیوکلیر سیفٹی ارینجمنٹس جو ہیں وہ درست نہیں رکھے ہوئے، یا وہ کمزور ہیں، اور یہاں تک کہ غیر متعلقہ لوگ جو ہیں ان کو رسائی حاصل ہے، وہ ہونا نہیں چاہیے۔ پاکستان کے الزامات اور جو سوال ہیں، بھارت ان کو آسانی سے ایک طرف نہیں کر سکتا، ان کو اگنور نہیں کر سکتا، لیکن اگر کرے بھی تو پاکستان کو چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے ان پہ پریشر لائے، کیونکہ خاص طور پہ ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں وہ سب فکر مند ہوں گے کہ بھارت کی طرف سے یہ تباہی ان کے دہانے پہ پہنچ سکتی ہے۔ سو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام کرنے کا ہے۔ بھارت کی طرف سے بھی ریئیکشن نہیں آیا، لیکن ریئیکشن آئے گا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ جو جوائنٹ انکوائری کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ اب پاکستان کو پھر سوچنا ہوگا کہ اس صورت میں ہمارا مزید اقدامات کیا ہوں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے کیسے آن بورڈ لینا ہے۔ اس میں چائنا آلریڈی آن بورڈ ہے، لیکن ضرورت ہوگی کہ کچھ مغربی ممالک یا کچھ اور جو ہمسایہ ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا کے ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا اور نیپال وغیرہ، یہ سارے ملک ہیں جن کو اس معاملے میں سینسٹائز کرنا بہت ضروری ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔